قیام کی حالت میں، یہ جو رکن ہے قیام، سیدھا کھڑے ہونا، اب اس صورت میں ہاتھوں کو باندھیں گے کہاں؟ تو اس میں مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند کے ساتھ مکمل ثقہ راوی ہیں سارے، حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت علقمہ بن وائل بن حجر اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی صلاۃ تحت السرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر زیر ناف باندھے، کہاں پہ؟ تحت السرہ۔ اب یہ مکمل ثقہ راوی ہیں جتنے بھی، مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنی مصنف کے اندر لکھا، اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 390 پر۔ اسی طرح جو بہت بڑے ماہر ہیں جنہوں نے اسماء الرجال کے حوالہ سے بہت سی تحقیق و تقریر فرمائی، امام علامہ قاسم بن قطلوبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی اختیار شرح مختار کے اندر احادیث کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید اور تمام راوی ثقہ ہیں، اس میں کسی قسم کی اور قباحت نہیں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کے اندر، یہ سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت سیدنا مولا المسلمین علی المرتضیٰ شریف، بلکہ وہ خود فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، فرماتے ہیں قال من سنتی وضع الکف علی الکف فی صلاۃ تحت الصبح، فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سنت طریقہ کیا ہے، جب کوئی صحابی کہے نا سنت یہ ہے، تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ اصول ہے یا قانون ہے۔ اسی طرح کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ کوثر کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا، سب سے پہلے کہ ہے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اب رکھنا کہاں ہے، یہ بھی احادیث ہیں کہ تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی کنز العمال کے اندر یہ حدیث مبارکہ جلد 16 صفحہ نمبر 230، اور یہ بیروت کا چھاپا ہے انٹرنیشنل، فرماتے ہیں 3 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام سے، کتنی چیزیں؟ توجہ سے سماعت، 1 2 3، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق میں سے افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ وضع الکف تحت السرہ فی الصلاۃ، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق میں سے۔ اور دیگر شارحین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ جو زیادہ ادب کے قریب ہے، جو زیادہ تواضع کے قریب ہے، جو زیادہ رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کا سبب ہے، وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اسی طریقے سے پیش کرے۔